ایک اور اہم خبر، ہندوستان کے معروف اسلامک اسکالر اور پدم وبھوشن سے سرفراز مولانا وحید الدین خان کا کل دہلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 96 برس کے تھے۔ ان کی پیدائش 1 جنوری 1925 کو بڑھریا اعظم گڑھ اتر پردیش میں ہوئی۔ مولانا اسلامی مرکز نئی دہلی کے چیئرمین اور ماہنامہ الرسالہ کے مدیر تھے۔ خاص رپورٹ۔ Violence begins from mind. So is the case of peace. Peace also begins from mind. So we need a peaceful ideology. معروف اسلامی اسکالر مولانا وحید الدین خان کا انتقال۔ مولانا کی ولادت 1 جنوری 1925 بڑھریا اعظم گڑھ میں ہوئی۔ حکومت ہند نے پدم وبھوشن ایوارڈ سے نوازا۔ وحید الدین خان نے 200 سے زائد کتابیں تصنیف کی۔ معروف اسلامی اسکالر پدم وبھوشن مولانا وحید الدین خان نہیں رہے۔ ان کا انتقال راجدھانی دہلی کے اپولو اسپتال میں کورونا کی وجہ سے ہوا۔ مولانا کئی ہفتوں سے علیل تھے۔ مولانا وحید الدین خان کا شمار ہمارے عہد کے ان ممتاز علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کی تعبیر و تشریح کے باب میں اہم علمی کام کیا۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں ان کی نمایاں کارنامے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور اس کی تعلیمات کو پیش کرنے میں گزار دی۔ اپنی کچھ منفرد رائے کی وجہ سے وہ متنازع شخصیت کے طور پر بھی جانے جاتے رہے۔ حکومت ہند نے ان کے علمی خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم وبھوشن ایوارڈ سے نوازا، جو بھارت رتن کے بعد دوسرا بڑا شہری اعزاز ہے۔ مولانا کی ولادت 1 جنوری 1925 کو بڑھریا اعظم گڑھ اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ وہ مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کے فارغ التحصیل تھے اور اسلامی مرکز نئی دہلی کے چیئرمین ماہنامہ الرسالہ کے مدیر رہے۔ وحید الدین خان نے عصری اسلوب میں 200 سے زائد اسلامی کتب تصنیف کی، جو آپ کے علمی قابلیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مولانا وحید الدین خان عام طور پر دانشور طبقے میں امن پسند مانے جاتے ہیں۔ ان کا مشن تھا مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ ان کی فکر میں خدا پرستی کی بنیاد پر تذکیر و نصیحت، صبر، تحمل و بردباری اور اخلاقی قدروں پر سب سے زیادہ زور ہوتا ہے۔ فی الحال مولانا کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ کورونا سے متاثر ہونے کی شکایت کے بعد انہیں دہلی کے اپولو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں اس عالمی وبا سے وہ جاں بر نہ ہو سکے اور 21 اپریل 2021 کو 96 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔